جی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد. سامعین محترم، اسرائیل جس بربریت اور ظلم روا رکھ رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یہ ایسی خبر ہے جو پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے. آج کل جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح نہتے مسلمان فلسطین والے، جن کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے، کوئی ہوائی اڈا نہیں ہے، ایک محدود کے علاقے میں 25 لاکھ کے بندے وہاں رہتے ہیں، ان پر وہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، بچے قتل کر رہا ہے، عورتیں قتل کر رہا ہے. مسجد اقصیٰ ان کے نرغے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں صرف 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے. ایک بیت اللہ میں مسجد احرام ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنا اجر، بہت بڑی اجر کا باعث ہے. دوسری مسجد نبوی ہے، مسجد نبی تک سفر کرنا ہے، بہت بڑا اجر ہے. اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے، جس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں. ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 17 ماہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی. پھر نماز کے دوران ہی حکم آ گیا، آپ نے منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا. بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ سیدھی شمال میں ہے اور بیت اللہ سیدھا جنوب میں ہے. آج ہمارے سامنے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کی حکومت اخلاقی طور پر، تاریخی طور پر، قانونی طور پر جائز ہے؟ یہ ہم بلاگ تبصرہ کریں گے انشاءاللہ. کسی ملک کا قانونی ہونا، اخلاقی ہونا، تاریخی طور پر یہ ضروری ہے نا. تو ہمارا پہلا یہ سوال ہوگا کہ کیا اسرائیل کی حکومت، جو پاکستان سے 1 سال بعد بنا تھا اسرائیل 1948 میں، کیا یہ حکومت جائز ہے، قانونی ہے تاریخی طور پر؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے اس وقت اسرائیل، جس بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، لیکن مسلمان تو ہمیں انما المؤمنون اخوۃ، وہ ہمارے بھائی تو ہیں، اور ہیں بھی بالکل نہتے بے دست و پا. یہ دوسرا سوال ہوگا.
اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر قرآن پاک میں لعنت کی ہے. یہ ٹولہ لعنتی ہے. یہ بھی ہم دیکھیں گے یہ ٹولہ لعنتی ہے، اس کو دنیا میں چھایا ہوا ہے. یہ کیسا لعنتی ٹولہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے کہ اس نے پورے مسلمان ملکوں کو اگ لگا لیا ہے. یہ 2-3 باتیں ہیں جن پر انشاءاللہ تبصرہ ہوگا. پہلی بات اس کی تاریخ ذرا سمجھ لیجیے. دو 2000 سال تک 1917 تک جب جنگ عظیم ختم ہوئی، جنگ عظیم سے لے کر 2000 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 500 سال پہلے 2000 سال اس فلسطین کے علاقے میں اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا. دو 2000 سال سے پہلے کی بات ہے. یہاں یہودی جو آباد تھے ان کو عیسائیوں نے شکست دے کے مار کے قتل کر کے وہاں سے نکال دیا تھا. اس فلسطین کی سرزمین میں یہ 2000 سال سے آباد نہیں تھے. جب جنگ عظیم اول ختم ہوئی تو عیسائیوں نے اپنا رخ بدل لیا، اپنا ذہن بدل لیا، عقیدہ بدل لیا. تاریخی طور پر پہلے ہمیشہ جنگ ہوتی رہی ہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے درمیان. مسلمانوں نے تو کبھی ان کے ساتھ جنگ ہی نہیں کی، سوائے اس قبائل کے جو مدینہ میں موجود تھے، اپنی خباستوں کی وجہ سے وہ مدینہ سے نکلے تھے. کبھی ان کے ساتھ جنگ ہی نہیں ہوئی. جنگ عظیم اول کے بعد ایک بال فور نام کا وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا. جب عثمانیہ خاندان جو ہے، عثمانی سلطنت، جنگ عظیم اول کے بعد اس کو شکست ہوگی. آپ بہت سی باتیں جانتے ہیں، میں تو ادا کر رہا ہوں، کچھ نئی باتیں آپ سمجھیں گے. عثمانی خاندان کے ختم ہونے کے بعد فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے زیر نگرانی آ گیا، اس کے قبضے میں آ گیا. اب عیسائیوں نے اپنا ذہن بدل لیا، یہودیوں نے سازش کی، چلاکی کی اور وہ عیسائیوں کے ساتھ لگ گئے جو صدیوں سے انہیں مار رہے تھے. چنانچہ برطانیہ نے 1917 سے لے کر 1948 تک یہاں فلسطین میں بہت سے یہودی لا کر آباد کرنے شروع کر دیے. پہلے کا یہودی ہوگا کوئی، انہوں نے آباد کرنے شروع کر دی. اب اس تاریخ میں میں ایک اور بات چھوڑ گیا ہوں، وہ مجھے یاد آ گئی ہے، وہ بہت ضروری ہے کہ جب عیسائیوں کے پاس کیا تھا فلسطین، تو مسلمانوں کے پاس کب آیا؟ اس پر مسلمانوں کی حکومت کب قائم ہوئی؟ اس پر مسلمانوں کی حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قائم ہوئی تھی. فاتح روم تھے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فلسطین بھی فتح ہو گیا. تو حضرت عبیدہ بن جراح نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فلسطین فتح تو ہو گیا ہے، لیکن جو فلسطین کے عیسائی ہیں، جو پادری ہیں،
ان کا یہ مطالبہ ہے کہ خلیفہ خود آئیں، ہم ان کے چابیاں ان کو دیں گے، ان کے حوالے کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شہروں میں دروازے ہوتے تھے، رات کو شہر بند ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ ہم چابیاں لینا چاہتے ہیں، خلیفہ ہے جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے روانہ ہوئے، صرف ایک اونٹ پہ 2 آدمی باری باری بیٹھتے ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ان کا غلام تھا، 2 بندے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اونٹ 2 بھی ہو سکتے تھے، یہ 2 ایک اونٹ کی کیوں لیا؟ صرف بچت کرنے کے لیے کہ قومی خزانے پر بوجھ نہ پڑے۔ ایک اونٹ سے گزارا ہو سکتا ہے، ہم باری باری سفر کر لیں گے، باری باری سواری کر لیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب سفر 8-10 دن لگے وہاں پہنچنے میں، تو کپڑے سے میلے ہو گئے تھے، کچھ پھٹ بھی گئے تھے۔ عین اس وقت جب یہ اونٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے غلام کو لے کر وہاں پہنچا، اس وقت باری کس کی تھی؟ ان کے غلام کی باری تھی۔ اس نے بڑا کہا، بڑے ترلے کیے، اے امیر المومنین، آپ میری باری میں آپ کو دیتا ہوں، آپ باری لے لیں، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ آگے جا رہا ہے اور غلام سوار اونٹ پر سوار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ان کی باتیں ہیں جو تاریخ میں درج ہیں، اور قیامت تک ان کی باتیں جو ہیں وہ دہرائی جاتی رہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تمہاری باری ہے، تم ہی بیٹھو گے، میں تمہاری آگے مہار پکڑ کے جاؤں گا۔ پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی اور صحابہ کرام تھے، وہ استقبال کے لیے آئے اور انہوں نے گزارش کی کہ اے امیر المومنین، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، میلے ہو گئے ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، تو آپ یہ کپڑے بدل لیں، ہم نئے کپڑے لے آتے ہیں۔ یہ بھی یہاں عجیب بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی فکرہ کہا، ہمیں جو اس وقت عزت ملی ہے، ہم نے روم کو فتح کیا ہے، ایران کو فتح کر رہے ہیں، تو یہ ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، کپڑے اچھے ہوں تو فتح ہوتا ہے۔ یہ برکت ہے اللہ کے قرآن کی اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم کیا ہیں؟ کپڑے میلے ہوں تب کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ پادری جو تھے ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں گے، میلے کپڑے ہوں گے، اور وہ آگے آگے ہوں گا، اونٹ پر ان کا غلام بیٹھا ہوگا، یہ لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ پادریوں نے وہ چابیاں کے حوالے کر دی۔ یہاں تھوڑا سا مجھے ایک بات کرنے کی اجازت ہے۔ میں ایک غیر مسلم عورت ہے، ہندو عورت ہے، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ، وہ 3ری مرتبہ وزیر اعلیٰ بنی ہے، وہ بڑی پاپولر ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم بڑی پاپولر ہو، لوگ تمہیں بڑا پسند کرتے ہیں، تمہیں ووٹ دیتے ہیں، تم وزیر اعلیٰ بن جاتی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سنیے اس ہندو عورت کا جواب۔ اس نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، ہندو عورت کہہ رہی ہے، اور وہاں سے مجھے ایک چیز جو ہے وہ میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ بڑے سادہ لوگ تھے، عوام میں رہتے تھے،
اپنی ذات پر کوئی خرچ نہیں کرتے تھے خزانے کا. تو میں نے ان سے یہ بات اخذ کی ہے کہ میں بھی سادہ رہتی ہوں، اپنے گھر میں رہتی ہوں، سادہ کپڑے پہنتی ہوں، گورنمنٹ کا مکان جو میں استعمال ہی نہیں کرتی، اس لیے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں. اگر اسی بات کو ذرا اپلائی کریں، ہمارے جو حکمران ہیں سارے قافلہ چاہتا ہے ایک وزیر جا رہا ہے یا وزیر اعلیٰ جا رہا ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں ہیں. ان گاڑیوں کا خرچ وہ کہاں سے لیں گے؟ قومی خزانے سے لیں گے. یہ سارا بوجھ تو عوام پر ہے نا. اب جو وزیر جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ جا رہا ہے، وہ اکیلا بھی جا سکتا تھا. زیادہ سے زیادہ اس کے پاس 2 آدمی اور ہوتے، 2 گاڑیاں اور ہوتی. پورا قافلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فرق ہے اس بات کو سمجھنے میں کہ جو آدمی سمجھ لیتا ہے اس بات کو، جو قدرت کا قانون ہے اس کو سمجھ لیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اگر مسلمان ہو کر بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا ضرور ملتی ہے. تو میں کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ فلسطین کا علاقہ، فلسطین کی حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئی. درمیان میں صلیبی جنگیں ہوئی. ان صلیبی جنگوں میں صرف 90 سال کا عرصہ ہے جس میں عیسائیوں کے پاس ہی رہا تھا. پھر 90 سال کے بعد حضرت ایوب، صلاح الدین ایوبی، انہوں نے دوبارہ واپس لے لیا تھا. تو صدیوں سے 2000 سال سے 500 نکال دینا، باقی 1500 سال سے یہاں مسلمان آباد تھے. یہ پچھلی تاریخ ہے ساری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عیسائیوں نے یہ ایک شرط پیش کی، ایک تجویز پیش کی. اے خلیفہ، آپ یہ معاہدے میں لکھ دیں کہ یہاں یہودی نہیں آئیں گے. یہ عیسائیوں نے کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہاں آ کر وہ آباد تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ آ کے یہاں عبادت کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. یہ جو بیت المقدس لفظ ہے، بیت المقدس نہیں ہے. بیت المقدس ایک شہر ہے جس میں مسجد اقصیٰ بھی قائم ہے. اسی شہر میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد بنائی تھی. وہ حملے کے دوران ساری مسجد جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی. اس کی ایک دیوار بچی تھی جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ اس دیوار گریہ کے سامنے جا کے بڑی او بکا کرتے ہیں. تو میں حضرت جو سائیں ہیں ان کے لیے اس لیے متبرک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تھے اسی شہر میں. تو بیت المقدس جو کوئی شہر ہے یہ یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مقدس ہے. اسی لیے اس کو اوپن شہر قرار دے دیا گیا ہے. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا تھا. اب آئیں کہ یہودیاں کس طرح آگے. تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جنگ عظیم اوپر کے بعد یہ فلسطین کا علاقہ جب عثمانی خاندان کو شکست ہوئی، اس کے حصے بکھرے ہو گئے سلطنت کے، تو یہ فلسطین کا جو علاقہ تھا یہ انگریز کے قبضے میں تھا. انگریزوں نے، میں نے پہلے کہا ہے نا کہ اب یہودیوں نے جو ساری عمر لڑتے رہے عیسائیوں کے ساتھ، اس موقع پر آ کے ان سے صلح کر لی. اور 1917 سے لے کر 1948 تک 32 سال اس میں جو برطانیہ ہے وہ دنیا جہان کے یہودی جو ہیں ان کو لا لا کے بساتا رہا. پہلے اکا دکا یہودی تھے، اب وہ یہودی مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں. کون لا رہا ہے؟ برطانیہ لا رہا ہے.
یہ اگر پہلے ان کی آبادی 2-3% تھی تو 1948 تک آتے آتے 32 سال کے بعد تقریباً ان کی آبادی 70% ہوگی۔ یہ مسلمانوں کا بھی اس میں قصور ہے، وہ زمینیں ان کے ہاتھ بھیجتے رہے، سست تھے، بادشاہی عثمانیہ خاندان بادشاہ تھی نا، تو بادشاہ کے زمانے میں کہیں بھی بادشاہ تو لوگ سست ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی سست ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہودیوں نے بہت سی زمینوں کو ان سے خرید لیا، حتیٰ کہ آبادی کا تناسب بگڑ گیا، یہودی زیادہ ہو گئے اور مسلمان کم ہو گئے۔ 1948 میں UN نے انہیں قرارداد پاس کی۔ وہ قرارداد کیا تھی؟ قرارداد یہ تھی کہ جو فلسطین کا پورا ملک ہے اس کے 2 حصے کر دیے جائیں، 2 حکومتیں قائم کر دی جائیں، ایک حکومت یہودیوں کی ہوگی اور ایک حکومت فلسطینیوں کی یعنی مسلمانوں کی ہوگی۔ UN نے قرارداد پاس کر دی، لیکن اسرائیلی جو یہودی تھے وہ مال و دولت کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، رسوخ کے لحاظ سے امریکہ ان کے پیچھے تھا۔ انہوں نے اپنی حکومت تو قائم کر لی، مسلمانوں کی حکومت قائم نہ ہونے دی۔ یہ سرین خلاف ورزی تھی UN کی قرارداد کی۔ یہ اس طرح ہی ہو رہا ہے جس طرح کہ کشمیر کا علاقہ ہے، یہاں UN کی قراردادیں جو ہیں وہ پاس ہے لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہندوستان طاقتور ہے، اس کا لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ میں نہیں اس طرح فلسطین میں جو قرارداد پاس ہوئی تھی کہ 2 حکومتیں بنے گئی، ملک کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت تو قائم کر لی مئی 1948 میں۔ مسلمانوں کی حکومت قائم نہ ہوئی، کمزور تھے، ان کی کسی نے بات ہی نہیں سنی، اس طرح بات نہیں سنی جس طرح آج کل کشمیر میں مسلمانوں کی بات نہیں سنی جا رہی۔ جب 1948 میں یہ حکومت قائم ہو گئی، اس کے بعد 1967 میں ایک جنگ ہوئی۔ اسرائیل کا علاقہ جو ہے اس کے ارد گرد سارے مسلمان ہیں، مسلمان ملک ہیں، اردن ہے، لبنان ہے، مصر ہے، ترکی ہے، ایران کا بھی سب کچھ لگتا ہے۔ ان کے مسلمانوں کے ملکوں کے درمیان میں یہ ملک ہے فلسطین کا، اسرائیل کا۔ لیکن جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا عمر کے مفادات۔ تقدیر کے قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو کمزور ہوگا مار تو کھائے گا، طاقت حاصل کرنا پڑتی ہے اپنے وجود کو قائم کرنے کے لیے۔ اب چھوٹا سا ملک ہے کہ جو جس کے ارد گرد مسلمان ملک ہے، اس نے 1967 میں سارے مسلمان ملکوں کو ایک جنگ میں شکست دے دی اور بہت سا وہ علاقہ بھی فتح کر لیا جو کہ قانونی طور پر مسلمانوں کے لیے رکھا گیا تھا کہ جہاں ان کی حکومت قائم ہو۔ اب بات کیا ہے، 57 ملک ہیں دنیا میں مسلمانوں کے، ایک اکیلا امریکہ اس کے پیچھے ہے، طاقت اس کے پاس ہے۔ اور اس وقت اگر یہ اندازہ لگایا جائے کہ اس دنیا میں جتنی سائنس کی ترقی ہوئی ہے وہ سائنسدان کون ہے؟ یہودی ہیں۔ سائنس کی ترقی بھی ان کی ہوئی ہے، امریکہ جیسا ملک بھی ان کے ساتھ ہے،
تو چھوٹا سا ملک جو ہے یہ آنکھیں دکھا رہا ہے سارے مسلمانوں سے۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہی کہیں گے کہ مسلمان بڑے ایمان سے خالی ہے، یا اپنے وسائل استعمال نہیں کر سکتے، یا ان کے پاس وہ جرت، ہمت، ایمان، طاقت نہیں ہے کہ کم از کم انصاف کرا سکے۔ چنانچہ آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے مسلمان ملک بھی ہیں، ترکی ہے، یوئی ہے، عمان ہے، مراکش ہے، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لی ہے۔ ان کے بھائی بیچارے مار کھا رہے ہیں، وہاں قتل ہو رہے ہیں، اور اگر جب دشمن کا ایک ساتھ دیں گے تو پھر اس کا سزا تو ملے گی۔ حتیٰ کہ حالات جہاں تک پہنچ گئے تھے کہ سعودی عرب جیسا ملک بھی آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ اب جو جنگی ان کا ایک ٹولہ ہے حماس، حریت پسند، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب تو ہم بالکل ہی بے دستپا ہو جائیں گے۔ جس طرح آدمی ہوتا ہے نا تنگ آ کے، پھر وہ سب کچھ اس کے پاس کوئی چائس ہی نہیں تھا۔ جیسے ان کی جو حریت پسند تنظیمیں ہیں لڑائی کرنے والی، انہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر مختلف علاقوں سے، مختلف سمت سے حملہ کر دیا۔ یہ توقع ہی نہیں تھی اسرائیل کو کہ یہاں بھی حملہ کو کر سکتا ہے۔ بہت سے اسرائیلی مارے بھی گئے، اور کئی فوجی انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے ان کو قیدی بنا لیا، اپنے علاقے میں لے گئے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو انہوں نے مجبوراً کی، ان کے پاس کوئی چائس ہی نہیں تھا۔ اب جب مرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ اسی طریقے سے مرا جائے۔ تو یہ ایک بڑا تھریٹ تھا، بڑا دھچکا تھا، غیر متوقع بات تھی کہ فلسطینی جو ہیں وہ ہم کو مار رہے ہیں۔ چنانچہ ان کا بدلہ لینے کے لیے، ان کا بدلہ لینے کے لیے طاقت ان کے پاس تھی۔ ان کے پاس، بیچاروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ کوئی ہوائی اڈہ ہے۔ ان کا جو چھوٹا سا علاقہ ہے غزہ جسے کہتے ہیں، اس کے 2 طرف اسرائیل ہے، ایک طرف بحیرہ روم ہے، اور ایک طرف مصر کا علاقہ لگتا ہے۔ ان کے پاس جانے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اسرائیل نے حملہ کر دیا اس غزہ پر جہاں فلسطینی رہتے ہیں۔ اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگ حملہ تو کرتے ہیں، لیکن جس بربریت سے انہوں نے حملہ کیا ہے اور جس طرح وہ نشانہ بنا رہا ہے عورتوں کو، بچوں کو، نہتے مسلمانوں کو، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان تاریخی طور پر سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ لوگوں کو قتل کر کر کے ان کے سر کے مینار بناتے تھے۔ اس طرح آج کل جو اسرائیل بربریت کر رہا ہے، سچی بات یہ ہے اس میں جو یہودی علماء ہیں وہ بھی چیخ پڑے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے یہ کیا ہے، اتنا ظلم کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حتیٰ کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسپتال میں کیا ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، وہ اسپتال پر حملے کر رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر اسپتال میں موجود تھا، اس کے سامنے اس کے باپ اور بھائی کی لاش لائی گئی۔ اب وہ ڈاکٹر بیچارہ کیا علاج کرے گا جس کے سامنے اس کا بھائی اور اس کا باپ جو ہے اس کی لاش لائی گئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ
بربریت کی انتہا ہے، اور ارادہ ہے اسرائیل کا کہ جو تھوڑا سا علاقہ مسلمانوں کے پاس بچا ہے اس کو بھی ان سے چھین لیا جائے اور فلسطینیوں کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ اب وہ 25 لاکھ بندے کدھر جائیں؟ 140 میل لمبی اور 30-40 میل چوڑی وہ پٹی ہے، گزرے گجرات کے رقبے سے بھی کم ہے، گاؤں فلسطین رہتے ہیں، 25-30 لاکھ ان کی آبادی ہے۔ ان کو یہ کہنا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور 57 ممالک جو ہیں مسلمانوں کے وہ اس وقت سوائے زبانی بات کرنے کے، سوائے اس کے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، جنگ بند کر دو، اور کچھ نہیں کر رہے سارے مسلمان ملک سوائے ایران کے۔ ایران نے یہ جرت کی ہے کہ اس نے خود کے ساتھ دیا ہے فلسطینیوں کا، اس کو اس کی داد دینی چاہیے۔ باقی ملک جو ہے وہ عملاً کچھ بھی نہیں کر رہے، حتیٰ کہ ہمارا ملک جو ایٹمی ملک ہے جس پر سارے مسلمان فخر کرتے ہیں دنیا کے، یہ ملک بھی سوائے اس بات کے کہ یہ بات تو غلط ہو رہی ہے، اس یونانیوں کو مداخلت کرنی چاہیے، OIC کا اجلاس ہونا چاہیے، یہ جنگ بند ہونی چاہیے، اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو صرف بات یہ ہے کہ اتنا جب ظلم ہو رہا ہو تو انسان ہے نا، اس کا ضمیر بھی ہے، اس کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو یہ ظلم اور بربریت کی انتہا جو اس وقت اسرائیل نے کی ہے اور مسلمانوں کو مار رہا ہے، اور مسلمان ملکوں کے سامنے مار رہا ہے، ارد گرد سارے مسلمان ہیں۔ ایک حصہ جو اسرائیل کی طرف لگتا ہے اس غزہ کی پٹی کا، وہاں وہ حصہ بند کر دیا ہے مصر نے، وہاں جانے کا راستے کو نہیں۔ جو مختلف ملکوں سے امداد جا رہی ہے، اب ان کے پاس ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے، دوائیں تو بڑی دور کی بات ہے نا، پانی پینے کا نہیں۔ اور یہ ایک اور مجھے یاد آ گئی ہے بات کہ وہ ان کی زندگی عجیب ہے، اس غزہ کی پٹی میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان کا پانی، ان کی بجلی، ان کی گیس اسرائیل سے آتی ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بیچارے 25 لاکھ بندے روزی کمانے کے لیے جب نکلتے ہیں تو گیٹ پر اسرائیل کا صفائی ہوتا ہے، جا کے وہ مزدوری کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ تو ایسی بھی بسی کی حالت میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو جاگنا چاہیے، کم از کم جس طرح امریکہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، حتیٰ کہ غیر متوقع طور پر امریکہ کا صدر بھی آیا ہے اسرائیل میں۔ تو مسلمان ملکوں کو یہ جرت نہیں کرنی چاہیے، یہ اتنے کہہ دینا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اتنی بات کہنا کہ جنگ بند ہو جائے یہ کوئی پوری بات تو نہیں ہے۔ پوری بات ایمانی حرارت کی، ایمانی جرت جو ہے وہ تب بنتی ہے جب مسلمان کم از کم جنگ نہ کریں، اتنا تو اعلان کر دینا کہ ہم اس جنگ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ سامعین محترم صورتحال تھی، آج ذرا وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ بات ایسی تھی جو مجھے مکمل کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، ہم عوام ہیں، ہم کوئی فوج کے سپاہی تو نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ اگر ہماری یہ حکومتیں سوئی ہوئی ہیں، ان میں یہ ایمانی ضرورت نہیں ہے، تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے اندر تو ایمان کی حرارت ہے نا اللہ کے فضل سے،
ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب اس یہی ہے کہ آج کل میڈیا میں یہ پروپیگنڈا کا زمانہ ہے. اگر ہم ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور مختلف اجتماعات منعقد کرتے ہیں اور فلسطینیوں کے حق میں بات کرتے ہیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں. ان کے حق میں بات کرنا تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے نا. اگر فلسطینیوں کے لیے کوئی جلوس جا رہا ہے اس میں شامل تو ہو سکتے ہیں. یہ ہم کم از کم جتنا تو کر سکتے ہیں. اور پھر ہم ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے کم از کم دعا کریں اور اپنی حکومت کو یہ اس بات پر آمادہ کریں کہ جو کچھ یہ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. یہ اتنا معمولی سا بیان دے دینا یہ کافی نہیں ہے. تو علامہ اقبال کا وہی شعر میں دوبارہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، اے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آدمی جو کمزور ہوگا، نہتا ہوگا، جس نے تیاری نہیں کی، یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جنگ کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو. اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو رحیم ہے، کریم ہے، وہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے طاقت حاصل کرنا پڑتی ہے. کمزور آدمی انصاف حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری حکومتوں کو، مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان فلسطینی بھائیوں کی، مسلمانوں کی جتنی ہو سکتی ہے وہ مدد کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. کتوں بند آئے گا جی؟